ہوتے ہیں ایکسٹریمزم کو. اگر 8 ہے تو 11 مت کرنا, 8 ہے تو 6 مت کرنا. 8 عدل ہے, بیلنس ہے, 11 غلو ہے. یہ غلو میں محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہ لوگ غلو میں عبادت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان کے پادریوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ we will not get married, اس لیے ان کا پریسٹ شادیاں نہیں کرتا, ان کی ننس شادیاں نہیں کرتی. یہ غلو تھا, یہ عبادت میں غلو کر گئے. ان کے پاس عمل تو تھا مگر علم نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں ہم کیسے ان کو مان لیں؟ ان سے نکلی ہوئی کسی بات کو اپنے کان میں کیسے ڈال لوں؟ میں بحیثیت انسان کیسے ڈال لوں؟ ایک کے پاس علم ہے مگر جھوٹا ہے, کذاب ہے, خائن ہے. دوسرے کے پاس عمل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن پیچھے کوئی دلیل نہیں کھڑی ہوئی, کوئی ریشنل اسٹیبلش نہیں ہوا جس کی بنیاد پر میں سے اپنی زندگی کے رائٹس اینڈ نارمز صحیح اور غلط لے لوں. یہ تو سٹارٹ تھا آپ کے سامنے. اب کہتے ہیں نا حق کو پہچاننا ہو, حق کو پہچاننا ہو تو دشمن کے تیروں کا, حق کو پہچاننا ہو تو دشمن کے تیروں کا ڈائریکشن اور رخ دیکھ لینا چاہیے. آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک بہت بڑی روایت کا ایک ٹکڑا ہے, یہ آگے میں لے آؤں گا انشاءاللہ. یہ میرا آخری پوائنٹ ہے, اس کے بعد میں قرآن میں صرف یہ ثابت کروں گا کہ قرآن کے اندر یہود, نصارہ, مجوسی, کافر, منافق جتنے بھی ہیں ان کی مخالفت کے اوپر کتنی آیتیں ہیں یہ سب, کہ ان لوگوں سے مخالفت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان سے مخالفت کا چیلنج اٹھایا ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں, ایک بندے نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا, اب آپ شاید کسی کو آنے نہیں دیں, اندر کلاس کھل ہو گئی, کہ یہ مینسوریشن, وہ خون جو عورت کو آتا ہے, گندا خون جو عورت کو آتا ہے, اس کے بارے میں پوچھا. یہودیوں کا اس کے بارے میں ایک عقیدہ تھا, وہ میں آگے لے کے آؤں گا, یہاں نہیں بیان کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک فتویٰ دیا, نص سنا دی, سنت سنائی, اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج دیا. وہ فتویٰ جو بھی تھا, وہ شریعت جو بھی تھی, وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. لیکن اس کے بعد اس یہودی نے جو الفاظ کہے نا, اس کو سونے کے حروف کے ساتھ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں لٹکا لینا چاہیے. اس کے یہ الفاظ سے جب اس نے نبی کے فیصلے کو سنا کہ عورت جب اس پیریڈ میں آتی ہے کہ جب وہ پاک نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کیا کیا کرنا جائز ہے اور کیا کیا نہیں کیا جا سکتا when she is in that menstruation circle. جواب سنے اس یہودی کا, ما یرید ھذا الرجل. ھذا الرجل, ھذا الرجل کا مطلب ہوتا ہے یہ بندہ. یہ بندہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندہ کچھ نہیں چاہتا. ما یرید ھذا الرجل, یہ بندہ کچھ بھی نہیں چاہتا مگر الا خالفنا فی, یہ ہر مسئلے میں صرف ہماری مخالفت ہی کرتا ہے. اس کو صرف ہماری مخالفت کرنی آتی ہے. نکاح, روزہ, حج, زکات, جہاد, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, اٹھنا, صحیح. ھذا حدیث صحیح, یہ صحیح مسلم کی حدیث. یہ یہودی کے منہ کے الفاظ ہیں کہ ما یرید ھذا الرجل ان یدع من امرنا شیئا. یہ کسی بھی معاملے میں جب کسی کو حکم دیتا ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف ہم یہودیوں کی مخالفت ہی چھپی ہوتی ہے. کیوں؟ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو کا, ایک یہودی کا, ایک جوڈائزم فالو کرنے والے آدمی کا, اس کو ہم نارملی دے سکتے. یہ کرکس ہے ہمارے ریلیجن کا کہ اس دین کے اندر ان کی مخالفت کی کتنی اہمیت ہے. آئیے اب آپ کے سامنے قرآن سے, پھر سنت سے اور پھر صحابہ کے اقوال سے ہم رکھتے ہیں کہ کافر جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, جو اس کی شریعت کو نہیں مانتا, جو اس کے نبی کو نہیں مانتا, جو پچھلے نبی کو نہیں مانتا, سب کو مانتا ہے مگر اس کو انکار کرتا ہے, اس سے ہمارا تعلق اس دنیا میں بحیثیت انسان ایز اے ہیومن بینگ کیسا ہونا چاہیے. آئیے آسمان پہ اپنے رب کو سنیں, اس کا حکم کیا ہے آسمانوں سے, یہ میری بات نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. پہلی آیت, واو کا مطلب اور, لا کا مطلب نہیں. تتبع, تم اتباع نہیں کرنا. اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا, تم ان کے پیچھے مت چلنا. کون؟ احوا, جو اپنی خواہشوں کی پرستی کرتے ہیں. قرآن میں جدھر بھی اہل الہوا کا ہے, یا تو وہ کفر پہ بولا گیا ہے جو کافر ہیں, یا مشرکین ہیں جو پولیتھسٹ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, یا پھر یہ عقیدے کے باب میں بدعتیوں کے بالمقابل بولا جاتا ہے جو بدعت کرتے ہیں.
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کے بندوں ان کے پیچھے مت لگنا. ان کے پیچھے نہیں لگنا کیا مطلب؟ ان سے ڈفر آؤٹ کرنا، ڈفرینشیٹ فرام دیم. وہ لوگ الذین لا یعلمون، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. Don't follow them, those who don't talk with the knowledge of the divinity. Don't follow them at all. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے، یہ دوسری آیت، اگر تم نے ان کو مان لیا. میں ابھی بالوں کی حجامت، ہیئر کٹس، کپڑے، فیشن، لائکس ڈس لائکس پہ بات نہیں کرتا. ہم جنرل پہ بات کرتے ہیں. اللہ ایک انسان سے بات کر رہا ہے، اللہ موسیٰ سے کلام کر رہا ہے، اللہ نبی کی قوم سے، نبی کی امت سے کلام کر رہا ہے. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم نے پیروی کر لی ان لوگوں کی علم آنے کے بعد. تمہیں آج پتہ چل رہا ہے، تمہیں آج پتہ چل رہا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو تمہارا نہ آگے نہ پیچھے نہ کل نہ ماضی نہ آج کوئی دوست ہوگا، اور نہ ہی تم کہیں بچ کے جا سکتے ہو، کوئی بچانے والا بھی تمہیں نہیں ہوگا. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، تیسری آیت، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، تم سے یہودی کبھی راضی نہیں ہو سکتا. They will never be happy from you. وَلَن نَصَارَى، neither will be the Christians. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس حد تک کہ تم ان کی ملت کو ایکسیپٹ نہیں کر لو. یہاں ملت بے معنی عقیدہ ہے، عقیدہ، their ideology، their نظریہ، their perception، their creed. وہ کبھی بھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوگے جب تک کہ تم ان کے عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کر لو. اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں ان کی تھاٹ، ان کے اعتقاد، ان کے دل کی خواہشات، ان کے محبت، ان کی ہر لائکس ڈس لائک سے اشد نفرت ہونی چاہیے تمہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے نفرت کا پہلو رکھتا ہے. یہ دیکھیں جی، یہودیوں کا ایک، ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. یہودیوں نے تھوڑی سی ایروگنٹ ریمارکس پاس کیے. تھوڑا سا یہودیوں نے کیا بولا؟ یہودیوں نے بولا کہ ان کا قبلہ اگر ہمارے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا دین بھی ہمارے جیسا ہو. اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتار دیا، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم، تم جدھر بھی ہو اے مسلمانوں، اے اللہ کے ماننے والوں، تم جدھر بھی ہو منہ پھیر لو اپنا شطرہ اس طرف جہاں پہ بیت اللہ ہے، مکے کی طرف منہ پھیر لو. یہ دوسرے چیپٹر کی قرآن کے دوسرے سورت کی سٹارٹنگ ہے. سیقول السفہاء، جب کچھ بے وقوفوں نے یہ بات کی تو اللہ نے کہ نبی کو اللہ نے حکم دیا اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ یہ لوگ کل کو یہ نہیں کہہ سکے کہ بھائی دیکھو تمہارے اور ہمارے بیچ میں کوئی چیز کامن ہے. اس لیے اللہ نے قبلہ ہی بدل دیا. قبلہ بھی صرف اس لیے بدلا کیونکہ کچھ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا تو قبلہ ہی ایک ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری بہت سی چیزیں سملر ہو. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا. نیچے ابن تیمیہ کی عبارت لکھی ہے، قال غیر واحد من السلف، بعض ارلی اینسسٹرز نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کچھ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے اور ان کے قبلے میں صرف کامنالٹی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ نے قبلہ بدل دیا. آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور وَلَا تَكُونُوا، وہ کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، تَكُونُوا کا مطلب نہ تم ہو جانا، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جنہوں نے فرقہ واریت کی. انہوں نے 72 فرقے بنائے، انہوں نے 71 فرقے بنائے، اور ہم نے 73 بنانے تھے. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم فرقے بنانے شروع ہو جائیں گے، تم نہیں بن جانا ان جیسے. یہ فرقہ واریت کرنے والی قوم ہے، چھوٹا سا اختلاف دیکھتی ہے فوراً جماعت بنا لیتی ہے اپنا، تھوڑا سا اختلاف دیکھتی ہے فوراً فرقہ بنا لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھتی ہے فوراً اپنی دو اینٹ کی مسجد علیحدہ کر لیتی ہے. تم ایسا مت کرنا. من بعد ما جاءهم البینات، ادھر دیکھیں موسیٰ اور ہارون کو اللہ فرما رہے ہیں فاستقیما، تم دونوں مستقیم رہنا، اسٹیڈ فاسٹ رہنا، ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور ان کا رستہ مت فالو کرنا جو لوگ علم نہیں رکھتے. اور موسیٰ نے ہارون سے کیا کہا؟ وقال موسیٰ لاخیہ ہارون، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا ہارون اخلفنی فی قومی، تو میری خلافت کو سنبھالنا میرے پیچھے، وصلی لوگوں کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فاسد اور کرپٹ لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا. اور آپ دیکھیں آپ کے سامنے سورہ توبہ کا ایک بڑا خوبصورت ٹکڑا ہے، آپ کے سامنے سورہ توبہ کا ایک بڑا خوبصورت ٹکڑا ہے. میں نے اس ٹکڑے کو کاٹ کے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے دو حصے میں، یہ پوری ایک آیت چل رہی ہے. آپ اس آیت کے اندر دیکھیں ہیڈ آن ہیڈ اللہ تعالیٰ مقابلہ کرا رہے ہیں. اللہ اس آیت کا پہلے سے اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق جو ہوتا ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے
پلیز سوئچ آف your cell phones یا پلیز سائلنٹ پہ کر لیں. منافق جو ہوتا ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے. اللہ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور مومن مومن کا ولی ہوتا ہے, اس کا دوست ہوتا ہے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. کلیئر کٹ مخالفت